بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صفحہ ورق الٹیں پیچھے کی طرف جو پچھلا سبق پڑھا تھا. سطر نمبر 6. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی رشتہ داروں کو بھی اور ماں باپ کو بھی مرنے والے کی چھوڑی ہوئی جائیداد نقد جنس پراپرٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو زمین زراعت ہو مکان باغ دکان ہو اس سب میں حصہ ملے گا. ان کا حق ہے زندہ لوگوں کا حق اور یہ نصیب مفروضہ حصہ طے شدہ ہے اور طے کرنے والے اللہ پاک ہیں. اس آیت میں تو اتنی بات بتائی گئی تھی کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا جو مال ہے یہ کسی دوسرے کا ہو جاتا ہے اور اس میں تفصیل کیا ہے وہ آج بیان کی جا رہی کس کو کتنا ملے گا. اس سبق کو سمجھنے سے پہلے اصل میں اس سبق کو پڑھانے کے دو طریقے میرے ذہن میں آ رہے تھے. ایک یہ کہ میں صرف آیت کا ترجمہ اور مطلب کر کے بات سمجھا دوں اس لیے کہ ہمارا اصل مقصد تو تفسیر میں اتنا ہی ہے. لیکن پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر اس کو پوری تفصیل سے بیان کریں نا تو اسی ایک صفحے کو بیان کرنے میں مہینہ لگ جائے گا تو سمجھنا بھی مشکل ہے اتنی تفصیل کا. ضروری چند باتیں میں سمجھتا ہوں سامنے آ جائیں تاکہ اس مسئلے سے بھی مناسبت پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں میراث کا مسئلہ.
یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، کسی آدمی کے مرنے کے بعد جو اس کی جائیداد نقد جنس رہ جاتی ہے اس کو تقسیم کرنے کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ مستقل اس مسئلے کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، فرائض کا علم۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے تفصیل چاہیے، بس اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہیں، تو جس پر نماز فرض ہوگی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نماز کے مسئلے بھی سیکھے، نماز کے مسئلے جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو پاکی ناپاکی، قبلے کے رخ کا، نماز کے ارکان کا، بقدر ضرورت قرآن پاک پڑھنا اس کو آتا ہو۔ ایسے ہی زکوٰۃ جس آدمی پر فرض ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل سے بھی وہ واقف۔ حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں حج فرض ہے وہاں حج کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ جب مسائل ہی معلوم نہیں ہوں کہ حج کیا کرے گا؟ تو جس طرح اس کو فرض کا نام دیا گیا ہے، اسی طرح وراثت کے مسائل کو بھی فرض کہا گیا، گویا یہ سیکھنا سکھانا بھی فرض ہے۔ لین دین کے معاملات ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو معلوم ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں وہ کوئی لین دین ہی نہیں کرتے، بھیک مانگتے ہیں، زندگی گزارتے، کوئی لین دین ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مرنے کے بعد میرے مال کا مالک کون بنے گا، میرے رشتہ داروں کے مرنے کے بعد میں کس صورت میں کس کے کتنے حصے کا مالک بنوں گا، یہ معاملہ تو ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ اس لیے سب کو یہ مسئلے ضروری معلوم ہونے چاہیے تاکہ غلطی نہ کریں۔ ایک صورت ہے اس کی تقسیم کیسے کریں، یہ ہر کسی کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو معلوم ہوگا مفتی کو، عالم کو، اس سے پوچھیں۔ لیکن یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جو مرنے والا مر گیا ہے اس کی جائیداد میں میرا حصہ ہے یا نہیں، یا فلاں آدمی کا حصہ ہے یا نہیں، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے مجھے کوئی اختیار ہے یا نہیں، یہ ضروری باتیں تو ہر کسی کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جب تک ان لفظوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب اگر ان لفظوں کا ترجمہ اور مطلب صحیح معلوم نہ ہو تو ہر لفظ پر پہنچ کر پھر پوری تفصیل بیان کریں۔ مثلا ایک لفظ ہے ترکہ، ترکہ کس کو کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں ہوا تو جہاں ترکے کا لفظ آئے گا وہاں پوری تقریر کرنی پڑے گی، بھائی ترکہ کس کو کہتے ہیں، پھر بھول جائیں۔ تو یہ پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے۔ ترکے کا مطلب ہے مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس کی جائیداد کو کیا کہیں گے، اسی کو وراثت بھی کہتے ہیں۔ اسی میں حصے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چار لفظ ضروری طور پہ ہر کسی کو معلوم، جیسے نماز میں ایک تو رکوع ہے، رکوع میں کیا پڑھا جائے گا، سبحان ربی العظیم، ایک سجدہ ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا۔ لیکن نماز پڑھنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ۔ اگر اس کو یہی نہیں معلوم ہوا، صرف یہ معلوم ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، تو وہ تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کر دے گا۔ اتحیات میں بیٹھے گا تو سبحان ربی العظیم پڑھے گا۔ رکوع کا لفظ تو یاد ہے لیکن کہتے کس کو ہیں یہ معلوم نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ مصطلحات یعنی کچھ الفاظ جن کو قرآن حدیث میں شریعت میں استعمال کیا گیا ہے مخصوص معنی میں، وہاں اس کے معنی معلوم ہوں۔ مخصوص معنی اس لیے میں نے کہا کہ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے لغوی معنی یعنی اصل میں زبان کے اندر یہ کس چیز میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے پھر اس کا اصطلاحی لفظی معنی کہ ہمارے عرف میں وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، جائے گی نا۔ جیسے ایک لفظ ہے پریس، کس کو کہتے ہیں پریس کرنا؟ اب انگریزی والے سے پوچھو پریس وہ کہے گا دبانا، اور جس نے انگریزی نہیں پڑھی وہ کہے گا استری کو پریس کہتے ہیں، کپڑوں کو پریس کرنا۔ آپ یہ پریس کا لفظ انگریزی کا ہے، لیکن کسی انگریز سے پوچھو آپ پریس کس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ تو صرف اسی کو پریس کہے گا، دبانے کو۔ اس سے آپ پریس کہے کہ یہ استری مانگو گے تو وہ سمجھے گا ہی نہیں۔ یہ ہماری زبان میں آ کر اس کا مطلب بدل گیا۔ ایسے عربی زبان کے اپنے معنی ہیں لفظوں کے،
لیکن قرآن و حدیث نے پھر ان کو مخصوص معنی میں استعمال کر لیا ہے. اب وہاں وہی مراد ہوں گے. ترکے کا اصل مطلب ہے چھوٹا ہوا مال، چاہے زندے کا ہو یا مردے کا ہو، لیکن شریعت نے اب اس کو استعمال کیا ہے صرف مردے کے مال کے لیے، مرنے والے کا جو چھوڑا ہوا مال. لہٰذا ترکہ جب بھی بولیں گے اب زندے کا مال مراد نہیں ہوگا، مردے ہی کا مال مراد. ایسے وصیت کا مطلب ہے کوئی پیغام دینا، آخری بات کہنا. لیکن شریعت کی زبان میں وصیت کا مطلب ہے مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں یا وفات سے پہلے اس تکلیف میں جس میں وہ مبتلا ہے اس میں اپنے مال سے متعلق کوئی ہدایت دے، اس کو کہا جاتا ہے وصیت. اس لیے چند الفاظ میں بتاتا ہوں، آپ یاد رکھیں تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے. ان میں سے ایک لفظ ہے ترکہ اور وصیت، یہ سمجھ میں آ گیا. ایک لفظ ہے وارث. وارث کا مطلب ہے وہ آدمی جو کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے اپنے کسی حصے کا مالک بنتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے مورث. مورث کا مطلب ہے وارث بنانے والا. وہ کون ہوتا ہے؟ مرنے والا. تو مرنے والے کو کہیں گے مورث، کیونکہ وہ وارث بنا رہا ہے اپنی موت سے دوسرے کو، اور جو اس کے مال کا مالک بنے گا وہ کہلائے گا وارث. سمجھ آئی؟ تو مورث ہوا ایک اور وارث ہوئے بہت سارے، تو بہت سارے وارثوں کو کہیں گے ورثہ اور ایک کو کہیں گے وارث. ورثہ مانے بہت سارے حقدار. بات سمجھ آئی؟ اسی طرح مالک بنتا ہے انسان. انسان یا مرد ہوگا یا عورت. تو مرد کو کہتے ہیں ذکر، عورت کو کہتے ہیں انثی، مذکر اور مؤنث بھی کہتے ہیں. سمجھائی نا؟ تو یہ لفظ معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح جب کوئی آدمی کسی حصے کا مالک بنتا ہے تو یا پورے کا بنتا ہے یا آدھے کا بنتا ہے یا تہائی کا، چوتھائی کا، پانچویں کا، چھٹے کا، ہے نا. تو ہم اپنی زبان میں تو اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. عربی کے الفاظ ہیں. نصف کا مطلب ہے آدھا، ثلث کا مطلب ہے 1/3 1/3، ربع کا مطلب ہے 1/4، خمس کا مطلب ہے 1/5، سدس کا مطلب ہے 1/6. سمجھا گی نا؟ ایسے سبع ہے، ایسے ہی چلتے جائیں گے آگے تک. ثمن کا مطلب ہے 8. تو جو 8ویں تک کا قرآن پاک میں ذکر یہاں آیا ہے. یہ کچھ الفاظ آتے رہیں گے، وہاں سمجھ لینا کہ اس کا مطلب ہے حصے کی مقدار، کتنا حصہ اس کو ملے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. ایک لفظ ہے دین، دال یا زبر دئی، اور ایک لفظ ہے دین، دال یا زیر دی. دین کا مطلب ہے مذہب، طریقہ، شریعت، اور دین کا مطلب ہے عربی زبان میں قرضہ. تو یہاں لفظ دین آ رہا ہے دال کے زبر کے ساتھ. دین ہم مجہول پڑھ رہے ہیں اردو میں، لیکن جب قرآن میں یہ لفظ پڑھیں گے تو دین نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے دین. کیا؟ دیکھو کتنا فرق ہے. یہ لفظ دین جو ہے عربی ہے، لیکن جب ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں تو دین بولتے ہیں، دین. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کے جو لوگ مال کے حقدار ہوتے ہیں شریعت نے ہی وہ متعین کر رکھے ہیں کون کون ہے. ہر آدمی مال کا حقدار نہیں. جیسے دو آدمی ساری زندگی پارٹنر رہے کسی کام میں، لیکن رشتہ داری نہیں تھی، دوست تھے، تو ایک ساتھی کے مر جانے پر دوسرا آدمی اس کے حصے میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حصہ الگ کر کے اس کو دینا پڑے گا، اس کے رشتہ دار مالک بنیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل اس کے برخلاف ایک آدمی رشتہ دار ہے لیکن وہ ساری زندگی دور رہا، نہ کوئی لین دین ہے نہ کوئی تعلقات ہے، بلکہ اختلاف ہیں. مرنے کے بعد یہ قرابت یعنی رشتے کی وجہ سے وارث بن جائے گا. یہ بات بھی ذہن میں آ گئی نا؟ اب جن لوگوں کو شریعت نے وارث بنایا ہے ان کی درجہ بندی کی ہے. 3 طرح کے لوگ وارث بنتے ہیں. کون؟ 3 طرح. نمبر 1 ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروض. بس لفظ تھوڑے تھوڑے یاد کریں، یاد رکھیں. اصحاب الفروض. فروض فرض کی جمع ہے. فرض کا مطلب ہے طے کرنا، حتمی طور پر. کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، یعنی طے ہے.
فروض کا مطلب ہے طے کیے ہوئے، اصحاب مانے لوگ، اصحاب الفروض کا مطلب ہے وہ لوگ جن کے حصے قرآن اور حدیث میں طے ہو گئے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ یہ 12 قسم کے لوگ ہیں، ان کی تفصیل نہیں بتانی، اتنا زیادہ۔ اس کے بعد اگر کسی آدمی کے اصحاب الفروض موجود ہوں تو سارا مال انہی میں ہی تقسیم ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کتنے ہیں، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے۔ نمبر 2، اسبات۔ اسبات کا مطلب ہے وہ رشتہ دار جو خاندان میں مرد کے اوپر کی طرف سے ہوں، اوپر کا مطلب باپ کی طرف سے، چچا، چچیرے بھائی، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان کو کہتے ہیں اسبات۔ اگر اصحاب الفروض ہوں تو پھر ان کو نہیں ملے گا، اور اگر اصحاب الفروض نہ ہوں تو پھر کن کو ملے گا؟ مثلا ایک آدمی کا کوئی نہیں، خالی چاچا ہے، تو کون وارث بنے گا؟ ایک آدمی کا باپ موجود ہے تو چاچا نہیں بنے، سمجھ میں آئی نا؟ بیٹا موجود ہے تو پوتا وارث نہیں بنے گا، بیٹے کو ڈائریکٹ دیں گے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر بن جائیں گے چاچا، چچیرے بھائی وغیرہ، دادا، چاچا وغیرہ اس کے۔ اور تیسری قسم ہے جن کو کہا جاتا ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام کا مطلب ہے کہ ان کے حصے تو شریعت نے مقرر نہیں کیے، لیکن یہ اس کے رشتہ دار ضرور لگتے ہیں۔ اب جب اپنا ہی کوئی حصہ نہیں رہا جن کا حصہ مقرر تھا، تو پھر ان رشتہ داروں کو دے دیا جائے گا۔ جیسے بیٹی کی اولاد، کیونکہ جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے نا، نواسا نواسی، وہ اپنی نسل نہیں ہوتی، بیٹی ہمارے خاندان کی اور لڑکا، تو یہ نسل دوسرے کی ہے، اس کو ادھر سے ملنا چاہیے تھا، لیکن اب اس مرنے والے کا اپنے خاندان میں کوئی ہے ہی نہیں، لہذا ابھی اس طرف چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ 3 درجے ہیں ابتدائی۔ جب ان میں سے پہلا درجہ موجود ہو، اصحاب الفروض، تو حقدار وہی ہیں، وہ اقرب ہیں۔ اقرب کا مطلب ہے زیادہ قریب ہیں، تو رشتے میں قربت میں معیار ہے، وراثت میں جو جتنا قریب ہو جتنا حقدار۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ پچھلے سبق میں دیکھیں، مما ترک الوالدان والاقربون، 2 لفظ بولے ہیں قرآن نے، جو ماں باپ چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، تو قرابت رشتہ داری بنیاد ہے۔ اب رشتہ داری میں لفظ اقرب بولا ہے، جو جتنا قریب۔ قریب کی رشتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ نمبر 1 اصول، نمبر 2 فرو۔ اصول و فرو بھی سمجھو۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کے معنی جڑ، اور فرو فرع کی جمع ہے، فرع کے معنی شاخ۔ پہلے جڑ نکلتی ہے کہ شاخ نکلتی ہے درخت کی؟ تو انسان کے آنے سے پہلے اولاد آئے گی یا ماں باپ آئیں گے؟ تو اصول کا مطلب ہو گیا پیچھے والے، ماں، باپ، دادا، دادی، یہ ہماری اصل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو ہو گیا اصول، باپ، ماں، دادا، دادی۔ دوسرا ہو گیا فرو۔ فرو کا مطلب شاخ، جب ہم آئے نا، درخت پیدا ہو گیا، اب شاخ آگے، بچہ، بچی، پوتا، پوتی وغیرہ۔ تو ان میں سے قریب کا کون ہوا بتاؤ؟ ماں باپ، تمہیں آ گئی؟ پھر قریب کا کون ہوئے؟ بچے۔ اس کے بعد قریب کے رشتہ داروں میں جو ہوگا وہ ہوگا رشتے کی بنیاد پر، رشتہ منے نکاح کی بنیاد پر۔ اس میں بیوی شوہر کے زیادہ قریب ہے، شوہر بیوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ 3 بنیاد، نمبر 1 اصول، نمبر 2 فرو، سمجھ میں آ گئے نا؟ اصول فرو یعنی ماں باپ یا اولاد، اور نمبر 3 بیوی اور شوہر، میاں بیوی، یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے پہلے درجے میں۔ یہ اصحاب الفروض میں شامل۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے آج کے سبق میں اصلاً یہ اس بات بتائی جائے گی۔ باقی تفصیل کچھ آگے آ رہی، زیادہ تر اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ یعنی قانون تو قرآن میں آیا، وراثت کا قانون قرآن میں، البتہ پھر اس کی تفصیل کس میں آئی ہے؟ حدیث میں۔ اس امت کے علماء نے کوئی بھی اپنی طرف سے صورت گھڑی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں جو اصول اور قانون بیان کر دیے گئے انہی کو بنیاد بنایا
اب دیکھ لیا کس مرنے والے کی کتنی رشتہ داروں کی صورتیں بن رہی ہیں، کون کون ہیں، اسی اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ علم الفرائض کو سمجھنے کے لیے جہاں بہت ساری اور چیزیں ضروری ہیں، وہاں حساب کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جس کو جمع تفریق ضرب تقسیم نہیں آتا، اس کو علم الفرائض کا مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صاف سی بات ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ سمجھیں کہ وراثت کی تقسیم میں شریعت نے ایک جگہ کو چھوڑ کر، صرف ایک صورت کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ ایک ہی قانون بنایا ہے کہ جب دو برابر کے وارث آ جائیں، ان میں سے ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو، تو مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ، بات سمجھ آئی نا؟ جیسے لڑکا بھی آ گیا اور لڑکی بھی آ گئی، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو ایک بہن اور ایک بھائی، لڑکے کو ڈبل، بہن کو سنگل۔ یہ البتہ ایک جگہ اس سے مستثنا ہے، الگ ہے، وہ آگے آ رہا ہے، وہاں لڑکے لڑکی کو الگ الگ زیادہ کم نہیں ملے گا، بلکہ جو بھی ہوگا لڑکے اور لڑکی میں برابر تقسیم ہو جائے گا، جتنا لڑکے کو ملے گا ایک صورت وہ آگے آئی۔ یہ کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب آپ دھیان دیں، میں ترجمہ کروں گا، مطلب سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے، اللہ تم کو وصیت کا مطلب یہاں چونکہ وصیت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو دیکھو لفظ کا ترجمہ نسبت سے بدل جاتا ہے۔ میں نے ابھی بتلایا تھا آپ کو، وصیت کا معنی ہے مرنے والے کا مرتے وقت اپنے مرض الوفات میں یا صحت کی حالت میں اپنے مال سے متعلق کوئی پیغام اور ہدایت دینا، کس کو کتنا دے۔ لیکن یہاں وصیت کا لفظ استعمال ہو گیا اللہ کے لیے، تو اللہ تو حی قیوم لا یموت، موت نہیں آ سکتی، ہمیشہ زندہ ہے، تو یہاں وصیت کا کیا معنی ہوگا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ عربی زبان میں کسی لفظ کا کوئی خاص معنی ہوتا ہے، لیکن پھر جس کے لیے وہ لفظ بول رہے ہیں اس کے اعتبار سے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں صلاۃ کا مطلب ہے نماز ایمان والوں پر وقت وقت پر فرض، اس کے وقت شریعت نے مقرر کیے ہیں، اپنی طرف سے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کہیں صلی، اس کا مطلب ہوگا صلاۃ کی، صلاۃ کا مطلب نماز، آگے ہم لگا دیں کسی انسان کا نام، مثلا صلی بدر، بدر کسی انسان کا نام ہے، خالد کسی انسان کا، تو صلی خالد کا مطلب ہوگا خالد نے نماز پڑھی، کیونکہ صلاۃ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ انسان کے لیے، خالد انسان نماز پڑھتا ہے۔ اگر ہم کہیں صلی اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو نماز نہیں پڑھتے، تو یہاں صلی کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں صلی کا مطلب ہوگا رحمت نازل کرنا، کیا مطلب ہوگا؟ اور اگر یہ صلی کا لفظ استعمال ہو جائے فرشتوں کے لیے، جیسے صلت الملائکۃ، تو وہاں یہ نہیں کہیں گے فرشتوں نے نماز پڑھی، وہاں مطلب ہوگا فرشتوں نے رحمت کی دعا کی۔ تو لفظ ایک ہی ہے صلی، اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو مطلب ہوگا رحمت نازل کرنا، فرشتوں کے لیے استعمال ہوگا تو مطلب ہوگا رحمت کی دعا مانگنا، اور مسلمانوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھنا۔ ایسے یوسی کا ترجمہ یہاں ہے حکم دیا ہے اللہ نے تم کو، کیا ترجمہ ہے؟ حکم دیتا ہے اللہ تم کو، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے کس کا ذکر شروع کیا؟ اولاد کا۔ اب آپ کے ذہن میں نہیں بات آئی، مفسرین نے پتہ نہیں کہیں لکھا کہ نہیں، میری ذہن میں نہیں، لیکن طالب علموں کی ذہن میں بات آتی ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا کلاس میں، تو کوئی طالب علم پوچھ سکتا تھا جی اولاد کا کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے تو ماں باپ کا ذکر ہونا چاہیے تھا نا، اصول تو وہ ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو نہ یہاں سوال کرنے کی ضرورت، نہ یہاں جواب دینے کی ضرورت، اس لیے آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا تو جواب کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا سنتا رہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ جب تم مر جاؤ تو تمہاری اولاد کا تمہارے مال میں کتنا حصہ بنے گا، اس کے لیے قانون بیان کیا۔ اولاد کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی، اس لیے قانون بنایا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ملے گا دو لڑکیوں کے حصے کے برابر۔ دیکھو قرآن پاک کی آیت دیکھو، للذکر، لڑکے کو ملے گا،
مثل حظ الانثیین، حظ کا معنی حصہ، انثیین دو لڑکیوں کے حصے کے برابر. اس کا الٹا بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ کیا ہو سکتا تھا الٹا؟ اب تو آپ کو کافی زمانہ ہو گیا نا قرآن سے جڑے ہوئے، اب کچھ سمجھ میں آنی چاہیے. ایک صورت یوں کہیں جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جتنا ایک لڑکے کو ملے گا اتنا دو لڑکیوں کو ملے گا. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی یہ لفظ اس طرح بھی استعمال ہو سکتا تھا ایسے. قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ دو لڑکیوں کو ملے گا ایک لڑکے کے برابر، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ایک لڑکے کو ملے گا دو لڑکیوں کے برابر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معیار کیا بنا؟ لڑکی کا حصہ، یعنی لڑکی کا حصہ دیکھو اس کو کتنا مل رہا ہے، تو دو لڑکیوں کے برابر ایک کو ملے گا. تو اصل کیا ہو گئی؟ یعنی جب ہم ترازو میں کوئی چیز تولتے ہیں نا تو پہلے رکھتے ہیں پتھر 1 کلو کا یا 500 گرام کا، دوسری طرف رکھتے ہیں دال چاول چینی. تو اصل وزن کس کا کرنا ہے؟ ہمیں پتھر کا وزن برابر کرنا ہے کہ جتنا وزن پتھر کا ہوگا اتنا وزن ہم نے اناج رکھنا ہے. تو حصہ کس کا بنیاد بنایا؟ لڑکیوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے تو لے ہی جاتے، لڑکیوں کے حصے کو بنیاد بنا کر اس طرف توجہ دلائی کہ وراثت کے اندر لڑکیوں کو بھول نہیں جانا، سب سے پہلے ان کو سامنے لاؤ. یہ بیچاری جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اسلام نے آ کر ان کو عزت دی ہے، ان کے حصے کا پہلے خیال رکھو. اب جب تم پہلے لڑکیوں کے حصے مقرر کرو گے پھر تم لڑکوں کو دو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک قانون یہ بنا دیا کہ دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو اور ایک لڑکے کے برابر دو. اب اس کی صورت بتاتا ہوں. ایک آدمی 1 لاکھ روپے چھوڑ کے مر گیا مثلا، اور اس کا ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں. تو اس کی پراپرٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. آدھا ملے گا لڑکے کو اور آدھا ملے گا دونوں لڑکیوں کو. لڑکیوں کو چوتھا حصہ اور لڑکے کو. یہ قانون سمجھ میں آیا؟ ایک صورت یہ تھی. دوسری صورت فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، لڑکا ہے ہی نہیں، لڑکا صرف لڑکی ہے. تو اب 2 صورتیں، یا تو ایک ہی بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں یا 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہوگا اگر ایک ہی بیٹی ہے لڑکا نہیں ہے؟ تو پوری جائیداد کا آدھا ملے گا لڑکی کو. بڑھ گیا نا حصہ لڑکی کا، پہلے چوتھا مل رہا تھا اور اب آدھا ملے گا. جو آدھا بچ گیا یہ باقی وارثوں کو پھر تلاش کریں گے. اب اور کون ہیں ان کو دیں گے. ماں باپ بھی ہوں گے اس کے، ماں ہوگی یا باپ، یا کوئی نہیں ہوگا تو پھر چاچا واچا کو دیکھیں گے، بہن ہے بھائی ہے. لیکن اگر 2 بہنیں ہیں، مرنے والی کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر چاہے 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہو تو 2 حصے ملیں گے. 2/3 ملے گا ان لڑکیوں کو اور 1 حصہ تقسیم ہوگا باقیوں. مثلا 1 لاکھ روپیہ چھوڑ دیا اور 1 لڑکی چھوڑی تو 50,000 لڑکی کو ملے گا اور 50,000 باقی رشتہ داروں میں جائے گا. نمبر 2، ایک آدمی مر گیا، اس کی 2 لڑکیاں ہیں تو 2 لڑکیوں کو ملے گا 33,000 66,000. باقی ملے گا باقی رشتہ داروں کو 66 سے کچھ زیادہ. اور اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، 3 ہیں 4 ہیں، تب بھی اتنا ہی ملے گا. البتہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گا. جتنی بیٹیاں زیادہ ہوں گی اتنا حصہ، یہی 2 حصے، یہی 70%، 66%. 2 بیٹیوں میں بھی تقسیم ہوگا، 3 میں بھی، 4 میں بھی، اسی طرح جتنے بہنیں زیادہ ہوں گی اتنا حصہ کم ہوتا چلے گا. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ وارثوں کی تعداد کے اعتبار سے وراثت کے حصے کم زیادہ ہوتے رہتے. اس لیے بعض آدمیوں کی وراثت تقسیم کرنے کے بعد بچ جاتا ہے. اب اس کو کیا کریں؟ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وراثت برابر تقسیم ہو جاتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ذوی الفروض کو مل جاتا ہے اور پھر کوئی ہوتا نہیں تو رد ہوتا ہے. رد کا مطلب ہے ایک آدمی اس کا ہے ہی نہیں کوئی، ایک ہی بھائی ہے تو سارا تو بھائی کو نہیں ملتا ہے نا، باقیوں کو ملتا ہے. لیکن یہ آدمی ایسا اس کا ہے ہی نہیں کوئی، صرف ہے ایک، تو بھائی کو کتنا ملنا چاہیے وہ آگے آ رہا ہے. لیکن اتنا حصہ بھائی کو دے دیا مثلا، اور بھائی کو دینے کے بعد باقی بچ گیا. اب دیکھا کوئی رشتہ دار نہیں تو اب یہ واپس دیں گے اس کو. جو بچ گیا وہ بھی کس کو ملے گا؟ اس کو کہتے ہیں رد. رد کا مطلب ہے پہلے تو حق نہیں تھا لیکن اب چونکہ اس کا کوئی حصہ داری نہیں ہے، حقداری نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی اسی کو لوٹا دو. یہ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہو فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر اس کو نصف ملے گا، نصف باقیوں کو ملے گا، باقی رشتہ داروں کو۔ یہ ہو گیا اولاد کے بارے میں قانون۔ اب سمجھو وَلِأَبَوَيْهِ، اب اگر ایک ہی بیٹا ہے تو بیٹا سارا لے جائے گا، دو بیٹے ہیں تو آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، تین ہیں تو پھر اسی اعتبار سے تین حصے ہو جائیں گے۔ اب ماں باپ کو کیا ملے گا یہ دیکھیں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ کوئی آدمی مر گیا تو اس کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ ملے گا یا نہیں؟ قرآن کہتا ملے گا، ماں باپ کو بھی جب فروع کو مل رہا ہے تو اصل کو بھی ملے گا، یہ دونوں ساتھ ساتھ آ گئے، ماں باپ بھی اور اولاد بھی، تو اولاد کو بھی ملے گا۔ لیکن یہ اولاد کو تب ملے گا جب مرنے والے کا اپنا کچھ موجود ہو۔ اگر اس کا اپنا ہے ہی نہیں، یہ کس کا تھا؟ دادے کا، اور بیچ میں سے یہ آدمی مر گیا تو اب دادی کی پراپرٹی آگے نہیں جائے گی، پوتے کو ڈائریکٹ منتقل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پھر دوسرے راستے ہیں کہ رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا، چچا پھوپھی وغیرہ یہ سب مل جل کے اس کو خالہ ماموں دیں گے۔ ایک آدمی مر گیا تو دیکھو مرنے کے بعد اس نے جو مال چھوڑا ہے وہ اس کے ماں باپ کو کتنا دیں گے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اولاد ہے مرنے والے کی یا نہیں۔ اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا۔ یہ دو شکلیں ان دو سطروں میں، ولی ابویہ، اور مرنے والے کے والدین کو، ماں اور باپ کو، لکل واحد منہما السدس، دونوں کو ملے گا چھٹا چھٹا حصہ، پراپرٹی کا کتنا حصہ؟ مما ترکا، جو بھی اس نے چھوڑا ہے، ان کان لہو ولد، بشرطے کے مرنے والے کی اپنی اولاد ہو، چاہے ایک ہی اولاد کیوں نہ ہو، ایک ہی بچہ کیوں نہ ہو، ایک ہی بچی کیوں نہ ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، لیکن اگر مرنے والا مر گیا اور اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بچہ ہے نہ بچی ہے، تو پھر ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، صرف ماں باپ وارث بن رہے ہیں قریب کے رشتہ داروں میں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو ملے گا 1/3، باپ کا ذکر نہیں کیا، ماں کو ملے گا 1/3، پھر کتنے رہ گئے؟ دو، وہ کس کو مل جائیں گے؟ باپ، وہی ہو گیا نا، مرد کو ڈبل، عورت کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، مرنے والا مرا اور اس کے بہن بھائی ہیں، بہن بھائی زندہ ہیں لیکن اپنی اولاد نہیں ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اب ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، اور باقی جو بچ گیا ہے وہ بہن بھائیوں میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے تحت تقسیم ہوگا، کہ ڈبل ملے گا لڑکے کو، بھائی کو، اور سنگل ملے گا لڑکی کو۔ بہت زیادہ بہن بھائی ہوں گے تو اسی طرح ان میں تقسیم ڈبل سنگل کے اعتبار سے ہوتی رہے گی۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم ایسے ہی نہیں وراثت تقسیم کرنے بیٹھ جانا، کوئی مرا تو لے کر حساب کتاب کاپی اور لاؤ جی تقسیم کر دیں، نہیں، یہ تو بعد میں تقسیم کرنا ہے، پہلے کچھ اور کام کرنے ہیں، وہ بتا دیں۔ من بعد وصیت یوصی بہا، تقسیم وراثت ہوگی وصیت نافذ کرنے کے بعد۔ مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں زمین کا ٹکڑا یا دکان یا مکان یا گاڑی یا اتنا پیسہ کسی مسجد کو، یتیم خانے کو، غریبوں مسکینوں محتاج کسی کو یا کسی رشتہ دار کو دے، بشرطے کہ یہ رشتہ دار ان میں سے نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ، بیوی، شوہر، بہن بھائی، بچہ بچی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے تو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں نا۔ جس کو شریعت نے وارث بنایا ہے اس کو تم الگ سے کیا دے رہے ہو؟ یہ تو اس کے حق میں جائز ہے جس کو شریعت نے وارث بنایا ہی نہیں، مثلا دوست ہے، کوئی ہمسایہ ہے، کوئی غریب ہے۔ حدیث میں لا وصیت لوارث، جو وارث شرعی ہے اس کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں ہے، کرے گا تو وہ قابل قبول۔ البتہ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں میں سے وارث شرعی کے لیے، حقیقی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جی میرے بڑے لڑکے کو اتنا دینا، اس کا یہ کرنا تو ناجائز ہے، نافذ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر باقی سارے وارث مل کر کہتے ہیں ہمیں تسلیم ہے، ہمارے بابا نے کہا ہے دے دو، اگر سب کہہ دیں رضامندی سے تب جائز ہوگا، لیکن رضامندی کا پتہ لگنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس طرح کی وصیتیں جو وارث کے بارے میں ہوتی ہیں وہ نافذ نہیں ہوتی۔ او دین، دین کا معنی کیا میں نے بتایا تھا؟
قرضہ، یا مرنے والے پر قرضہ ہو تو پہلے اس کی جائیداد میں سے قرضہ ادا کرو، قرضہ ادا کرنے کے بعد جو بچ جائے اس میں وصیت نافذ کرو، اس کے بعد جو بچے تو اس کو تقسیم کرو۔ یہ 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 بلکہ 4 ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اس کی اپنی جائیداد نقد جنس میں سے اس کے غسل، کفن اور دفن کا انتظام کرو۔ دفن کا مطلب ہے زمین خریدنی پڑتی ہے تو قبر کے لیے زمین لو، بعض جگہ ہوتا ہے ایسا۔ نمبر 2 زمین تو خریدنی نہیں ہے لیکن قبر کھودنے والے کو پیسہ دینے تو اسی کے پیسے دو۔ نمبر 3 کفن اسی کے کپڑوں سے لاؤ۔ غسال کو غسل دینے والے کو کچھ دینا پڑتا ہے، بعض شہروں میں ہوتا ہے پیسہ لے کر غسل دیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کے کفن دفن پہ کوئی بھی خرچہ ہو تو وہ خرچہ کون کرے گا؟ اس کی جو اپنی جائیداد ہے نا اسی میں سے کریں گے، تقسیم نہیں کریں گے، پہلے یہ حق ہے۔ اس کے بعد قرضہ دیکھو، قرضے میں مہر بھی ہے، اگر اس نے بیوی کا مہر نہیں دیا ہے تو وہ بھی پہلے ادا کرنا ہے، حساب کتاب بعد میں کریں گے کتنا مال ہے کتنی، پہلے یہ ادا کرو۔ قرضہ کیسے ادا کریں؟ جس کا ثبوت مل جائے، یا اس نے خود اقرار کیا زندگی میں، یا مرنے کے بعد کوئی آدمی آ گیا اور اس نے کہا جی یہ تحریر ہے، میرے پاس قرضہ ہے، یا کھاتا میرے پاس دکان میں کھلا ہوا ہے، یا میرے پاس یہ گواہ ہے، تو جہاں ثبوت شرعی مل جائے وہاں قرض دار فارغ کیے جائیں۔ اگر اتنا قرضہ تھا کہ سارا قرضے میں ہی چلا گیا، کچھ بچا نہیں، تو وراثت بھی تقسیم نہیں ہوگی، سب محروم ہو جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی اس نے بیوی کا مہر باندھا ₹1,00,000، مر گیا اور ₹1,00,000 کے سوا کچھ پاس نہیں ہے، تو ₹1,00,000 بیوی کو دے دو، باقی کو چھوڑ دو، اللہ کے حوالے، اللہ مالک کیا ہو۔ قرضہ ادا کرنا، قرضہ بھی ادا کر دیا اور پھر بھی کچھ بچ گیا، تو اب دیکھو اس نے وصیت کی ہے۔ اب جو وصیت کی ہے 1/3 تک جو مال بچا ہے اس میں 1/3 تک کی وصیت نافذ کرو، چاہے اس نے زیادہ کی وصیت کر رکھی ہو، لیکن جتنا بچ گیا ہے نا اس بچے ہوئے میں سے 1/3 کے اندر اس کی وصیت پوری کی جائے گی، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا مسجد کو دینا، کسی ادارے کو دینا، یا کسی رشتہ دار غریب مسکین محتاج کو دینا، یا کوئی نظر وزر تھی مانی ہوئی تو وہ سارا اسی میں سے، پھر جو بچ جائے گا اس کو پھر وارثوں میں۔ یہ 4 ترتیبیں سمجھ میں آئیں، اس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسی بہا، جس کی مرنے والے نے وصیت کتنی کر سکتا ہے، یہ پھر حدیث میں آگے تفصیل آ گئی، فقہ میں اس کو بیان کیا۔ او دین، یا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ اب ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی مر گیا اور تقسیم کرنے والے بیٹھ کر کہتے ہیں اس کی لڑکی جو ہے نا زیادہ محتاج ہے، لڑکے تو سارے آباد ہیں لیکن لڑکی بیچاری کی اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا لڑکا ساری زندگی لوفر رہا، اس نے خدمت نہیں کی، گھر کو اجاڑا، اس کے بجائے اس کے بھائی نے اس کی خدمت کی، علاج کرایا، سب کچھ کرایا، تو حق کس کا بنتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اگر لوگوں کی تجویز پر ہی عمل ہوتا کہ تم خود کرو، پھر اختلاف ہو جاتا، کوئی کچھ کہتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے، رہ گئی بات کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس سے کس کو کتنا فائدہ ہونا چاہیے، آباؤکم و ابناؤکم، تمہاری اولاد ہو یا ماں باپ ہو، باقیوں کی تو کیا بات، اولاد یا ماں باپ، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو کیا پتا زیادہ نفع کسے ہے، اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو اللہ ہی نے حصے مقرر کر دیے، بس جس کا جتنا اتنا ہی دو، اس میں کمی زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ آر وار نہیں آئے گا کسی پر کہ یہ زیادہ کمزور ہے اس کو تھوڑا زیادہ دے۔ ایک آدمی مر گیا، اس نے 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی چھوڑی، اور ایک لڑکا چھوڑا، وہ جج ہے، وہ کماتا ہے، بہت بڑا افسر ہے، ڈی سی ایس پی، اور دوسرا بھیک مانگتا ہے بیچارہ، کنگال ہے، مکان بھی نہیں۔ تقسیم ہوگا تو 5-5 لاکھ روپے ملے گا، برابر ملے گا۔ فریضۃ من اللہ، کہ اللہ کا طے شدہ ایک فیصلہ ہے۔ واللہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ کے فیصلے انسان اگر نہ سمجھ سکے تو اس کا مطلب نہیں ہے ان میں قصور ہے، اللہ کے فیصلے 100% صحیح ہیں، لیکن اللہ ہی اپنے فیصلوں کی صحت کو جانتا ہے، بندے سمجھ نہیں سکتے بعض مرتبہ۔ ہو گیا نا ایک مضمون مکمل؟
ماں باپ کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا. اب ساری تفصیل نہیں آئی، یہ حدیث میں آئی. وَلَكُمْ، اچھا بہن بھائی کا رہ گیا ہے نا، وہ آگے آ رہا ہے. اب نیا مضمون شروع ہوا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب بیان کیا جا رہا ہے شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی مر گئی تو پہلے شوہر کو بیان کریں گے. ایک آدمی ہے، اس کی بیوی مر گئی، اور اس بیوی نے جو کچھ چھوڑا نا، ہمارے ہاں تو بیوی کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو اس کا کیا ہے؟ حالانکہ گھر میں جیسے شوہر کی ملکیت ہے، ایسے کچھ چیزیں بیوی کی ملکیت ہوتی ہیں، ان میں وراثت چلے گی. شوہر ان کا مالک، بیٹا بیٹی اتنا مالک نہیں ہو جاتے، وراثت چلتی ہے. جو سامان لڑکی اپنے مائکے سے لے کر آئی ہے، وہ 50 سال بھی شوہر کے گھر میں رہے گا تو مالک اس کی عورت ہی ہے. مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری ہوگی. شوہر اس کو استعمال نہیں کر سکتا وراثت میں تقسیم کرنے سے پہلے. یہ حال شوہر کا بھی. شوہر مر جاتا ہے، 3 دن کمیٹی کا کھانا کھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد سارے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی قبضہ کر کے مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ بے دینی ہے، اس کا اثر ہے. تو پہلے سمجھیں، عورت مر گئی اور شوہر زندہ رہ گیا تو کتنا ملے؟ 2 صورتیں. اگر مرنے والی اس عورت کو اولاد نہیں تھی، بالکل تھا ہی نہیں کچھ، تو ایسی صورت میں جو بھی اس کی جائیداد، اس زیورات، اس کا مہر کا پیسہ، حتیٰ کہ اس کے پہننے کے کپڑے، وہ مرد کے کام کے تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس نے چھوڑا ہے مال، تو وہ سب آدھا آدھا ہو جائیں گے. آدھا ملے گا مرد کو، شوہر کو، اور آدھا اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا اگر اولاد ہے. نہیں تو بھائی ہوں گے، اس کے ماں باپ ہوں گے، ادھر چلا جائے. نہیں، اگر اس کو اولاد نہیں ہے تو پھر ملے گا آدھا، اور باقی آدھا اس کے مائکے والوں کو جائے گا. مائکے والے سمجھئے نا، ماتا مال اس کو کہتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن. اور اگر یہ مرنے والی عورت ایسی ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہے، چاہے ایک ہی بچہ کیوں نہ ہو، ایک ہی بچی کیوں نہ ہو، چاہے پھر اسی شوہر سے ہو یا پہلے کسی شوہر سے ہو، شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ، ایک بھی بچہ بچی اگر اس کی ہو، چاہے اسی شوہر سے ہو جو ابھی موجود ہے جس کے گھر میں تھی، یا اس سے پہلے کسی اور کے گھر میں تھی، وہاں اس کو اولاد ہوئی، وہاں سے طلاق ہو گئی یا وہ مر گئے، تو کوئی بھی بچہ بچی ہو، تو ایسی صورت میں مرنے والی عورت کی جائیداد کے 4 حصے ہوں گے. چوتھا حصہ ملے گا شوہر کو، 3 حصے چلے جائیں گے اولاد کی طرف اور اس کے باقی رشتہ داروں کی طرف. تو پیچھے آپ نے سن لیا کہ ایک بیٹی کو کتنا ملے گا، آدھا، اور باقی اس کے ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے. یہ 2 صورتیں سمجھ میں آئیں. اسی طرح اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کو کوئی اولاد نہ ہو، بچہ تھا ہی نہیں، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور سے، تو ایسی صورت میں عورت کو ملے گا 4تھا حصہ، اور باقی چلا جائے گا اس مرنے والے کے ماں باپ یا بھائیوں میں تقسیم. لیکن اگر مرنے والے کی اولاد موجود تھی، چاہے ایک لڑکا، ایک لڑکی، یا بہت زیادہ، چاہے اسی بیوی سے یا کسی دوسری بیوی سے، چاہے ساتھ ہوں یا الگ ہوں، شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کی بیوی کو، جو یہ بیوہ ہو گئی، اس کو ملے گا 8واں، 1/8، 8واں حصہ، اور باقی چلا جائے گا اس کے اولاد کی طرف. ایک بیٹی ہے تو آدھا ملے گا، باقی بھائیوں کی طرف چلا جائے گا، بہن بھائیوں کی. اور اگر ایک بیٹا بیٹی ہے تو پھر اسی اعتبار سے للذکر مثل حظ الانثیین، ڈبل اور سنگل کے اعتبار سے لڑکے لڑکی میں تقسیم ہو جائے. آگے بات سمجھ، ترجمہ دیکھیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو چھوڑ کے مر جائیں تم کو ملے گا آدھا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، بشرطے کہ ان عورتوں کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، پھر جو کچھ ان نے چھوڑا اس میں سے تم کو 4تھا ملے گا. لیکن ملے گا کب؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، أَوْ دَيْنٍ، اور قرضے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اسی طرح عورتوں کو، بیویوں کو ملے گا تمہاری جائیداد میں سے جو تم نے چھوڑا ہے 4تھا حصہ، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اپنی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، لیکن اے مردو اگر تمہیں اللہ نے کوئی اولاد دے رکھی تھی، اب تم مر گئے ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو جو تم نے مال چھوڑا ہے اس میں سے بیوی کو 8واں ملے گا. کب ملے گا؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ، اس وصیت کے بعد، یعنی وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی تم نے وصیت کی، أَوْ دَيْنٍ، یا پھر قرض. اب ایک بات سمجھیں،
جہاں بھی اب دیکھو اس سطر میں دیکھو آپ چھٹی سطر دیکھو، چھٹی سطر نمبر 6 اسی صفحے کی جو ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے نا، بہا او دین. اس سے پہلے کیا بہا سے وصیت یوسی بہا، وصیت او دین یا پھر قرض. پہلے کس کو بیان کیا؟ وصیت، پھر قرضے کو. چلے جی اس کے بعد پھر دوسری سطر چھوڑ دو، نفعن نصف ما ترکا، اور اس کے بعد لہن ولدن آ گئی نا. اس سطر میں بھی آگے دیکھو من بعد وصیت یوسین بہا او دین، جو وصیت کی ہے وہ یا پھر قرض. اور اب ہم نے جو پڑھا مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس میں بھی آ گیا ہے پہلے وصیت کا ذکر پھر قرضے کا. اور سب سے نیچے والی سطر اسی صفحے کی دیکھو، وہاں بھی آیا ہے او دین سے پہلے من بعد وصیت یوصى بہا او دین، پہلے وصیت کا ذکر ہے پھر قرضے کا. جبکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ شرعی ضابطہ یہ ہے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا پھر وصیت، لیکن قرآن پاک میں 4 جگہ پر پہلے وصیت کو ذکر کیا پھر قرضے کو. ترتیب یہاں اس کے مطابق نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن اور شریعت کا انداز یہ ہے کہ جب 2 حقدار کھڑے ہو جائیں، ایک کمزور ہو اور ایک طاقتور ہو، تو قرآن کمزور کا ذکر پہلے کرتا ہے. جیسے لڑکی کا ذکر پہلے کی. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کا مرنے والے پر کسی کا قرضہ ہے، اور جس کا قرضہ ہے اس کے بعد اس کا ثبوت بھی موجود ہے. دوسرا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا قرضہ ورضہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہوا ہے کہ میرے بارے میں اس نے وصیت کی ہے. تو جو وصیت جس کے بارے میں کی ہے وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکے گا نا جی میرے بارے میں وصیت کی ہے، یہ گاڑی مجھے دے دو. اگر وہ کہے گا بھی تو دینے والے اگر دیندار نہیں، پھر تو خیر اس کو گاڑی کیا ملے گی، اس کو گاڑی کی نہیں چلا دیں گے. اور اگر وہ دیندار ہوئے کچھ ہوئے تو پھر بھی وہ ایک دم دینے کو تیار کیوں دیں گے؟ اس کو نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی جان، نہ پہچان. ایسے ہی بابا نے کیا کر دی، ٹھیک ہے دوست اس کا. لیکن جو قرض دار ہوگا وہ آ کر دھڑلے سے کہے گا بھائی تمہارے باپ کے 3 دن مکمل ہو گئے، میرا حساب کتاب ہے، پیسہ لاؤ. تو مضبوط کون ہے؟ اس لیے وصیت والے کو پہلے بیان کیا کہ وہ تو خود بھی لے لے گا، البتہ وصیت نافذ کرنا ایسا نہ ہو تم پھر سمجھو کہ اس کا کیا حق رہا. مرنے والے کا اپنا ایک حق ہے کہ وہ وصیت کرے تو اس کی وصیت اس کے مال میں نافذ کی جائے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اور پڑھیں گے بس اتنا ہی، آدھی آیت تک ہو گئے ہیں. آگے وہ انکان رجل یورث کلالۃ سے کلالہ کا ذکر چل رہا ہے. اور کلالہ جو ہے، اب آپ یہاں کلالہ کا لفظ دیکھیں اور دیکھیے صفحہ نمبر 107. اگلا پارہ ہے یہ چھٹا صفحہ نمبر 107 کی بالکل شروع کی سطر ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ہے نا 107 سورہ مائدہ سے پہلے جہاں شروع ہو رہی ہے. تو شروع ہو رہا ہے صفحہ یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. بھی آپ سے فتویٰ مانگتے. کچھ لوگوں کو اعتراض سے مفتی کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں لفظ استفتاء اور فتویٰ استعمال ہوا. پھر فرمایا یستفتونک، آپ سے یہ فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے. اللہ کیا دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے شرعی حکم بیان کرنے کو کہتے ہیں فتویٰ دینا. اب ہماری زبان میں فتویٰ نویسی ایک مستقل فن بن گیا ہے، ایک کام، ایک منصب ہے. ورنہ حقیقت میں شریعت کا سوال کرنا اس کو کہتے ہیں استفتاء، اور شریعت کے کسی حکم کو بیان کرنا اس کو کہتے ہیں فتویٰ. اللہ پاک فرماتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. تو یہاں لفظ کلالہ آیا نا، اور جو ابھی ہم نے پڑھا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، یہاں بھی لفظ کلالہ آیا. تو کلالہ کس کو کہتے ہیں اور کلالہ کے وارث کون بنتے ہیں؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی وارث ایسا نہ ہو جس کو شریعت نے حصے دار بنایا ہو. ایک آدمی مر گیا، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بچہ ہے، نہ اس کی بچی ہے. کون وارث بنے گا؟ اس کا کوئی ہونا چاہیے نا. تو اس صورت میں اس کا مال کس کو ملے گا، جائیداد کا حقدار کون ہوگا اور کس طرح تقسیم ہوگا، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے. اس کا قانون اور ضابطہ ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے.
انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے سبق میں اس کو بیان کریں. صدق اللہ. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک, اور اگر آپ میری طرح رہے جتنا مجھے سمجھ میں آیا اتنے سمجھ میں آیا, تو ہم ایک کام کریں گے کہ اپنے مرنے سے پہلے ایک وصیت کریں, بچوں کو بلا کر لکھیں باضابطہ, اس پہ گواہ بنائیں, محلے کے 2-3 ذمہ دار, لیکن بوڑھے نہیں, جوان, ہو سکتا ہے بوڑھے پہلے چلے جائیں. امید ہے جوان اور وہ جن کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا دیندار بھی ہیں اور ان کی چلتی بھی ہے, ایسے جوانوں کو, ایسے بوڑھے کو نہیں بنانا وہ ہم سے پہلے ہی چلا گیا. تو ایک تحریر لکھیں کہ میں اپنی زندگی میں باہوش و حواس یہ تحریر بطور وصیت اپنے وارث شرعی رشتہ داروں کو لکھ کر دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بغیر کسی انتشار, اختلاف, لڑائی جھگڑے کے میرا جو بھی مال ہوگا اس میں اگر مجھ پر اس وقت کوئی واجبی حق, کسی کا قرض امانت ہو, ثبوت مل جائے تو وہ ادا کریں. اس کے بعد کسی عالم دین سے مسئلہ معلوم کر کے تمام وارثوں کو شرعی بنیاد پر میری جائیداد دے دی جائے. میری بیوی یا میرا کوئی بچہ یا میرا کوئی عزیز میری جائیداد کے اوپر تقسیم شرعی سے پہلے ہرگز قبضہ نہ کرے, ورنہ میں قیامت کے دن پکڑوں گا. آج کل حالات ہیں نا ایسے, یہ کریں. نمبر 2, یہ پہلا کام. نمبر 2, ہمارے اپنوں میں سے کوئی مر جائے خاندان میں, رشتے میں, تو ہم 3 دنوں کے اندر ان پر بات پہنچائیں. شرمانا نہیں ہے اس میں. 3 دنوں کے اندر ان کو کہو. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, بیوی کو کہیں شوہر کا انتقال ہو گیا, بھائی کا, بہن کا, لیکن بھائی یہ زندہ تھا, یہ مالک تھا, اس کا کچھ نہ کچھ تو تھا. اس کی وفات کے بعد اب 3 دن گزرنے والے ہیں, سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ وارثوں کو بلا کر شرعی تقسیم کر دینا. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں, یہ تو کہیں. اللہ تعالیٰ توفیق